السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم وأخلاقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات کا کہ 10-15 منٹ میں تاخیر میں آیا۔ اصل میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اور پھر دلشاد بھائی گئے اور پھر میں ساتھ میں آیا، تو کبھی کبھی حالات ایسی آتی ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں وقت پہ پہنچوں، لیکن جب تک اوپر والا نہ چاہے ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہرحال وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ 15 منٹ تاخیر ہو گئی ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اولاد کی پرورش کے اوپر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دیکھیے، اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں کسی شخص کو اولاد سے نوازے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو خوشیاں منانا چاہیے جائز طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا کہ آپ کے گھر میں اللہ نے اولاد دی ہے۔ اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، لیکن کئی سال گزر گئے، اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ دعا کون سی؟ ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ تو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو یہ مت کہیے کہ اللہ مجھے اولاد دیجئے، اولاد عطا فرمائیے، بلکہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اسی طریقے سے دعا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ مجھے آپ اپنی طرف سے پاک باز اولاد عطا فرمائیے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو جب آپ دعا مانگے تو اس طریقے سے دعا مانگے، عربی کی جو دعا ہے اس کو یاد بھی کر لینی چاہیے۔
عربی کی دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کو یاد کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد ہو جائے تو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ان کے دائیں کان میں اذان دینے کا ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان دیے اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ اقامت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے حضرات نہیں سمجھتے۔ مؤذن صاحب جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہونے سے پہلے مؤذن صاحب جو پیچھے اقامت کہتے ہیں اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اور تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ تو اقامت اور تکبیر میں فرق ہے۔ بہت سے حضرات یہ سوچتے کہ نہیں، جو مؤذن صاحب پیچھے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کہتے ہیں وہ تکبیر ہے۔ تکبیر نہیں، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اور تکبیر اس کو کہتے ہیں جو امام صاحب جماعت کھڑی ہو رہی ہو، اللہ اکبر کہتے ہیں، تمام حضرات نیت باندھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر۔ اب آپ حضرات یہ غور کیجئے کہ جب آپ کے گھر میں یا ہاسپٹل میں جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچہ یا بچی کے کان میں اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی ہے تو اس کو ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ کھاتا پیتا ہے پیٹ بھر کے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے سوکھتا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ جس بچے یا بچی کے کان میں اذان اور اقامت نہ دی جائے تو شیطان بہت جلد اس بچے پر اثر ہوتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے، شیطان کی برائی سے بچے اور بچیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے جب ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث کے اندر حکم ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو پھر اسے 7ویں دن میں، بہتر اور افضل یہ ہے 7ویں دن میں عقیقہ کر دیا جائے۔ عقیقہ کرنے کا حکم ہے، مستحب ہے۔ اگر 7ویں دن میں کسی عذر کی وجہ سے آپ نہیں کر پائے تو حکم یہ ہے کہ 14ویں دن میں کریں۔ اگر 14ویں دن میں بھی کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے آپ عقیقہ نہیں کر پائے تو 21ویں دن میں کر دیں۔ مجبوری میں بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن میں عقیقہ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے 7ویں دن میں بچے یا بچی جو بھی ہو، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئے تو 7ویں دن میں ان کا بال چھلوا دیجیے۔ بال چھلوانے کے بعد اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی کے وزن کے برابر آپ صدقہ کر دیجیے۔ بال کو وزن کرے اور اس کے بعد سونا یا چاندی کے قیمت کے برابر آپ جو ہے صدقہ کر دیجیے۔ اسی طریقے سے 7ویں دن آپ کوئی بہترین نام منتخب کر کے اور بچے یا بچیوں کے رکھے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نام رکھ رہے ہیں بیٹوں کا مثال کے طور پر تو نام بہترین نام رکھیں، کیونکہ کل قیامت کے میدان میں ان کو ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام یہ ہے کہ اللہ کے نام سے رکھا جائے اور اس میں عبد ملایا جائے۔
عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد سب سے بہتر اور افضل نام ہے جو اللہ کے نام سے رکھا جائے، لیکن اس میں عبد اس لیے ملانا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ تو اس طریقے سے آپ عبد لگا کر نام رکھیے۔ پھر اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے نام سے نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر آپ میرے نام سے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، مصطفیٰ، احمد، مجتبیٰ، اور اسی طریقے سے مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ 100 نام ہے، 100 نام کا تذکرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر صحابہ کرام کے نام سے آپ نام رکھیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا معنی اچھا۔ بہت سے لوگ حضرات نام رکھتے ہیں، اس کا معنی صحیح نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام شروع میں آسیہ نام رکھا گیا تھا، صاد سے، آسیہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو بدلوایا اور یہ کہا کہ یہ نام کے جگہ میں آپ جمیلہ نام رکھیے۔ کیا؟ جمیلہ، جیم سے۔ اسی طریقے سے ایک اور نام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام کو ہٹا دو، اس کا بھی معنی اچھا نہیں تھا۔ تو اگر کوئی نام رکھا اور وہ نام صحیح معنی نہیں ہے، معنی دار نہیں ہے، تو آپ بعد میں بھی اس نام کو چینج کر سکتے، ہٹا سکتے۔ اسی طریقے سے اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ اور بچی بولنے لگے تو سب سے پہلے آپ سکھائے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا سکھانا چاہیے؟ امی مت سکھائیے، ابو مت سکھائیے، چاچا، دادا، دادی ان کو مت سکھائیے۔ سب سے پہلے اگر وہ بولنے کے لائق ہو گیا تو کلمہ سکھائیے لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کلمہ سیکھے گا، جب وہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے طریقے، ان کے بتائے ہوئی زندگی کو آپ بتائیں گے اور ان کو موبائل سے دور رکھیں گے، فلموں سے دور رکھیں گے، سیریل سے دور رکھیں گے، تو وہ بچہ نیک صالح ہوگا، پھر وہ آپ کی قدر کرے گا۔ تو اس لیے جب بچہ بولنے کے لائق ہو تو آپ کسی ہیرو اور ہیروئن کے بارے میں نہ بتائیں، کسی دنیا دار لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بتائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے، اس کے بعد پھر اپنا تعارف کرائے، اس کے بعد پھر گھر والوں کے بارے میں بتائے، نام رٹوائے، جیسا کرنا، لیکن سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں سے محبت کرو، نفرت مت کرو، ہر وقت غصے میں مت رہو۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، بچہ جو ہے دیکھتا ہے، ڈر کے مارے وہ بھاگ جاتا ہے، ماں باپ کے پاس آنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم محبت نہیں کرتے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ نہیں، میرے پاس تو وقت نہیں رہتا، میں محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل میں بچوں کے بارے میں شفقت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جبکہ شفقت ہونا چاہیے، محبت، رحم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بڑے عہدے پر فائز کیا گیا تھا، بڑے عہدے کی ذمہ داری دی گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔
ایک مرتبہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ان کے بچے کھیل رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار کر رہے ہیں اور بوسہ لے رہے ہیں، سینے کے اوپر بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ان کے چہرے کو دیکھ کر، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر کہ ان کو میرے بچے سے میں محبت کر رہا ہوں تو ان کو حیرانی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بتاؤ تمہارے گھر والوں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا معاملہ گھر والوں کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے فوراً بھاگتے ہیں اور جا کر دوسری جگہ دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، چپک کر بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، میرے پاس آتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تو لگتا ہے کہ امت محمدیہ کے فرزند نہیں ہو۔ اگر تم امت محمدیہ کے فرزند ہوتے تو تمہارے بچے تمہیں دیکھ کر بھاگتے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تم نے نہیں سنا کہ تم اپنے بچوں سے پیار کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اتنی روب اور دبدبہ ہونا چاہیے بچوں میں کہ آپ کی غیر حاضری میں بھی، آپ موجود نہ ہو تب بھی آپ کے بچے اور بچی کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ اتنی ضرور روب اور دبدبہ مسلمان کو بنانا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرے آپ پیار سے محبت سے سمجھائے، بچپنا سے جب آپ ان چیزوں کی عادت ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے گھر نہیں جنت بن جاوے گا۔ باتیں تو بہت ساری ہے لیکن وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ اور بھی بہت ساری باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں